شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ کو ایک خوفناک بیماری تھی جس کے ذکر کا اعادہ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کے تمام حکیموں کو بلایا مگر کسی کا علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ آخرکار بادشاہ نے یونان کے حکیموں کی ایک جماعت کو بلایا تو انہوں نے اتفاق کیا کہ اس درد کی کوئی دوا نہیں مگر ایک خوبصورت لڑکے کا پتا جو اتنی صفتوں سے موسوم ہو بادشاہ کو کھلایا جائے تو اس سے بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ کر لاؤ، اور ہاں زبردستی نہ لے کر آنا بلکہ اس کے والدین کو بہت سارا مال و دولت دے کر خوش کر کے آنا اور ان کی اجازت سے لے کر آنا۔ بادشاہ کے سپاہی بستی بستی نگر نگر لڑکے کو ڈھونڈتے رہے مگر جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ بادشاہ نے ان کے بچے کو ذبح کرنا ہے تو ہر کوئی دینے سے انکار کر دیتا۔ آخرکار سپاہی چلتے چلتے ایک زمیندار کی جھونپڑی کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ایک چھوٹے سے لڑکے کو جھونپڑی کے سامنے کھیلتے دیکھا۔ سپاہی اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک عورت اور مرد بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ تو سپاہی کہنے لگے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں اور بادشاہ بیمار ہے تو حکیموں نے اس کے علاج کے لیے ایک لڑکے کا پتا بادشاہ کو کھانے کو کہا ہے اور ہم لڑکے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی طرف آئے ہیں۔ اس زمیندار نے کہا کہ بادشاہ بہت نیک ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہم اپنے بادشاہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں۔ آخرکار سپاہیوں نے بہت سارا مال اس آدمی کو دیا اور اس آدمی کو راضی کر کے ان کا بیٹا لے لیا۔ جب ان کا بیٹا لے کر بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ نے اپنا دربار لگایا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ قاضی کو بلایا گیا کہ اس لڑکے کے بارے میں فتویٰ جاری کرو۔ قاضی نے فتویٰ دیا بادشاہ کی رعیت میں سے ایک کا خون بہانا بادشاہ کی جان کی سلامتی کے لیے جائز ہے۔ جلاد کو حکم دیا گیا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دو۔ جب جلاد نے ارادہ کیا تو لڑکے نے بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر قاضی کی طرف دیکھا اور پھر لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مسکرا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا ایسی حالت میں ہنسنے کا کیا موقع ہے کہ تمہاری موت قریب ہے اور تو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا ماں باپ پر اولاد کو بڑا ناز ہوتا ہے اور دعویٰ قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں اور انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں۔ اب میرے ماں باپ نے دنیاوی مال و دولت کے واسطے مجھ کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ کو سونپ دیا۔ قاضی نے میرے مار ڈالنے کا فتویٰ دے دیا اور بادشاہ اپنی بہتری میری ہلاکت میں دیکھتا ہے اور سوائے خدائے بزرگ و برتر کے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے اتنا سنا بادشاہ کا دل اس بات سے بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میری ہلاکت زیادہ بہتر ہے ایسے لڑکے کا بے گناہ خون بہانے سے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے سر اور آنکھوں کو چوما اور گود میں اٹھا لیا اور آزاد کر دیا اور بے اندازہ مال و دولت عطا کیا۔ کہتے ہیں اسی ہفتے اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کو صحت عطا فرما دی۔